بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم خلاصۃ الحساب کے اندر باب اول کی فصل رابع جو کہ ضرب کے بیان میں ہے اور گزشتہ دنوں سے یہ فصل چل رہی ہے، اس کے اندر ہم اب تک ضرب کی تعریف، ضرب کی اقسام اور پھر ان کی ضرب کے طریقے یہ جان چکے ہیں۔ آج سے انشاءاللہ ضرب کے قواعد کو بیان کیا جائے گا اور آج کے سبق کے اندر ہم ضرب کے 5 اور 10 کے درمیانی اعداد کے ضرب کے 2 قواعد ہم جانیں گے۔ تو ان قواعد کے بارے میں مصنف کہتے ہیں ولی ضرب قواعد لطیفہ، کہ ضرب کے عمدہ قواعد ہیں، تعین علی استخراج مطالب شریفہ، یہ قواعد ایسے ہیں جو عمدہ مطالب کے استخراج کے اوپر، نکالنے کے اوپر مدد دیتے ہیں۔ یہ قواعد، ان کی اہمیت اس وقت بہت زیادہ تھی جب کیلکولیٹر نہیں تھا۔ اب جب کہ کیلکولیٹر جدید دور ہے، اب بھی بہرحال ان کی جو اہمیت ہے مسلم ہے، لیکن کیلکولیٹر سے پہلے ان کی اہمیت بہت زیادہ ہوتی تھی ان قواعد کی۔ تو آج کے سبق کے اندر ہم 5 اور 10 کے درمیانی اعداد کے بارے میں 2 قواعد ہم جانیں گے۔ پہلا قاعدہ مصنف اس کو بیان کر رہے ہیں، تبسط احد المضروبین عشرات، یہ پہلا عمل، وتنقص من الحاصل مضروبہ فی فضل العشرۃ علی المضروب الآخر، اس میں 3 اعمال پوشیدہ ہے۔ تو یہ جو ضرب کا پہلا قاعدہ ہے، اس کے اندر متعدد اعمال ہیں، تقریباً یہ 4 عمل کے اوپر مشتمل یہ قاعدہ ہے۔ ہم ان اعمال کو سمجھتے ہیں۔ تو سب سے پہلا یہ ہے کہ تبسط احد المضروبین عشرات، آپ جن 2 اعداد کو ضرب کرنا چاہتے ہیں، آپ ان میں سے کسی ایک عدد کے آپ عشرات بنا لیں۔ مثلا جس طرح کے مثال کے اندر مصنف نے 8 فی 9 مثال دیا کہ 8 کو 9 کے اندر ہم ضرب کرنا چاہتے ہیں، تو ہمارے پاس یہ 8 اور 9 یہ 2 عدد ہیں، آپ ان میں سے کسی ایک کے عشرات بنا لیں۔ عشرات کا مطلب یہ ہے کہ مثلا 8 ہے، اس کے عشرات بنیں گے 80، اور 9 اس کے آپ نے عشرات بنانے ہیں، تو مطلب یہ ہے کہ 90۔ یہ پہلا عمل۔ دوسرا عمل یہ ہے کہ وَتَنْقُصُ مِنَ الْحَاصِلِ مَضْرُوبَهُ فِي فَضْلِ الْعَشْرَةِ عَلَى الْمَضْرُوبِ الْآخَرِ، یہ جو عبارت ہے اس کے اندر 3 عمل پوشیدہ ہیں اس قاعدے کے بارے میں۔ پہلا عمل یہ ہے کہ آپ نے یہ دوسرا مجموعی طور پر یہ دوسرا عمل ہوگا کہ آپ نے دوسرے مضروب کے اوپر 10 کا عدد جتنا زائد ہے وہ آپ نے معلوم کرنا ہے۔ مثلا مثال کے طور پر آپ نے اگر 8 کے عشرات بنا لیے تو آپ کے پاس مضروب آخر ہے 9، تو آپ نے دیکھنا ہے کہ 9 سے 10 کتنا زائد ہے، تو 9 سے 10 ایک زائد ہے، یہ آپ نے فضل نکال لینا ہے۔ اور اگر آپ نے 9 یعنی 9 کے عشرات بنائے ہیں تو آپ نے اب مضروب آخر ہوگا 8، تو 8 کے اوپر دیکھنا ہے کہ 10 کتنا زائد ہے، تو 8 کے اوپر عشرہ 2 زائد ہے، تو یہاں فضل 2 نکلے گا، 9 کے اندر 1 اور 8 کے اندر 2۔ یہ دوسرا عمل۔ اس کے بعد پھر آپ نے یہ جو فضل نکلا ہے، اس فضل کو آپ نے جس عدد کے عشرات بنائے تھے اس عدد کے اندر آپ نے ضرب دے دینی ہے، یہ تیسرا عمل بن جائے گا۔ مثلا مثال کے طور پر اگر آپ نے 8 کے عشرات بنائے تھے، اب آپ نے 9 کے اوپر عشرہ کا فضل معلوم کیا، وہ 1 ہے، تو آپ نے 8 کو 1 کے اندر ضرب دے دینی ہے۔ یہ 3 عمل ہو گئے۔ چوتھا عمل یہ ہے کہ یہ جو مضروب ہوگا، مضروب یعنی کہ آپ نے 8 کو 9 کے اوپر 10 کے فضل یعنی 1 کے اندر جو ضرب دیا، تو یہ بن گیا 8 × 8، تو اس کو آپ نے پھر تیسرا یہ ہے کہ چوتھا عمل یہ ہوگا کہ آپ نے اس کو
कम कर देना है जो आपने पहले अशरात बनाए थे, जो आपने अशरात बनाए थे उससे आपने इसको कम कर देना। इसको मैं लिख कर भी हम इसकी वजाहत करते हैं ताकि हमारे सामने ये सारे जो आमाल हैं वो वाज़ेह हो जाए। मसलन हमारे पास 8 और ये 9 का अदद है, इनको हम आपस में ज़र्ब करना चाहते हैं। तो पहला अमल हम ये करेंगे कि हम इनमें से किसी एक के अशरात बना लेंगे। बस तो अहदिल मदरूबैनी अशरात, मसलन मिसाल के तौर पर हम 9 के अशरात बना लेते हैं, तो 9 के अशरात वो बन जाएंगे 90। ये पहला अमल। दूसरा अमल आपने ये करना है कि आपने 10 का फजल मालूम करना है मजरूब आखिर के ऊपर। हमारे पास अब मजरूब आखिर है, दूसरा मजरूब है 8। आपने 8 के ऊपर देखना है 10 कितना जायद है, तो फजलुल अशरा अलल मजरूबिल आखिर, वो है हमारे पास 2। इसको आप महफूज कर लें। तीसरा अमल ये है कि आपने फिर मजरूब आखिर को, इस फजल को, फजलुल अशरा को आपने ज़रब दे देनी है जिस अदद के आपने अशरात निकाले हैं। तो आपने अशरात निकाले हैं 9 के, तो आप इस 9 के अंदर फजलुल अशरा जो कि आपके पास 2 है इसको ज़रब कर दें, तो ये बन जाएगा 18 बन जाएगा। अब आपने चौथा अमल ये करना है कि ये जो 18 है इसको आपने 90 से कम कर देना है। तो 90 से जब 18 को आप कम करेंगे तो ये बन जाएगा 72, और यही 8 ज़रब 9 का यही जवाब है। ये तो था कि हमने 9 के अशरात बनाए। अब हम 8 के अशरात बनाकर यही अमल करते हैं। मसलन हम 8 के अशरात बना लेते हैं, इबारत लिखने की ज़रूरत नहीं है, यही हम इधर लिख लेते हैं। 8 के अशरात बन जाएंगे 80, और इसके बाद हमने 10 का फजल मालूम करना है मजरूब आखिर यानी 9 के ऊपर। तो 10 9 के ऊपर 10 एक जायद है, ये आ गया। फिर इसके बाद तीसरा अमल हमने ये करना है कि जो आपको आपका फजल आपको मालूम हुआ है, इस फसल को आपने जिस अदद के आपने अशरात निकाले हैं यानी 8, इसके अंदर ज़रब कर देना है। तो ये 8 एकम 8, और फिर इसके बाद आपने इस 8 को जिस आपने जो अशरात बनाए हैं उससे कम कर देना है। तो 80 में से 8 अगर आप कम करते हैं तो ये जवाब आ जाएगा 72। तो ये तरीका है 5 और 10 के दरमियानी आदाद की ज़रब का कायदा। ये कायदा जो है ये 4 अमलों के ऊपर मुश्तमिल है। पहला अमल आप ये करेंगे कि आप मजरूब बैन में से किसी एक के अशरात बना लें, किसी एक के आप अशरात बना लें। दूसरा अमल आपने ये करना है कि जो मजरूब आखिर होगा, एक तो वो हो गया जिसके आपने अशरात बना लिए, दूसरा वो मजरूब के जिसके यानी कि जो जिसके आपने अशरात नहीं बनाए। फिर आपने दूसरा अमल ये करना है कि उसके ऊपर देखना है कि 10 कितना जायद है, अशरा का फजल उसके ऊपर कितना है, कितना जायद है, ये फजल आपने निकाल लेना है। और तीसरा अमल आपने ये करना है कि जो फजल आपने निकाला है इसको आपने ज़रब दे देनी है उस अदद के अंदर जिसके आपने अशरात बनाए थे। फिर इस हासिल ज़रब को जो अशरात आपने बनाए थे उससे आप कम कर दें, तो ये आपका जवाब आ जाएगा। ये पहला कायदा था 5 और 10 के दरमियानी आदाद को ज़रब करने का। दूसरा कायदा वो ये है जिसको मुसन्निफ बयान करें कि तजमाउल मजरूबैनी। आप इसके अंदर ये भी अमल कई यानी कायदा कई आमाल के ऊपर मुश्तमिल है। इसमें पहला अमल आप ये करेंगे कि आप मजरूबैन को जमा करेंगे, जिन 2 आदाद को आप ज़रब देना चाहते हैं उनको आप जमा करेंगे। और दूसरा अमल इसके बाद आप ये करेंगे
کہ جمع کرنے کے بعد جو 10 سے زائد عدد ہوگا اس کے آپ نے اشرات بنا لیں 10 سے زائد، مثلا 5 اور 6 کو آپ نے جمع کیا، اب ایک زائد ہے تو ایک کے اشرات بنانے ہیں جو کہ 10 بنیں گے۔ اسی طریقے سے اگر آپ 8 اور 7 کو، جس طرح کے مصنف نے نیچے مثال بھی دی ہے، 8 اور 7 کو ضرب کرنا چاہتے ہیں تو 8 اور 7 کو جس وقت آپ جمع کریں گے تو یہ حاصل جمع ہوگا 15۔ اب 10 سے جتنا زائد ہے وہ ہے 5، اس 5 کے آپ نے اشرات بنانے ہیں۔ اسی طریقے سے باقی اعداد کے اندر بھی۔ اور تیسرا عمل آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے مضروبین میں سے ہر ایک کے اوپر آپ نے 10 کا فضل معلوم کرنا ہے، یہ تیسرا عمل ہوگا۔ مضروبین میں سے ہر ایک کے اوپر 10 کا فضل معلوم کرنا ہے۔ پھر فضل معلوم کرنے کے بعد آپ نے ان دونوں جو عددوں کے اوپر 10 کا فضل ہے ان کو آپس میں کر دینا ہے ضرب، یہ چوتھا عمل ہو جائے گا۔ اور پھر اس کے بعد اس حاصل ضرب کو آپ نے جو اشرات آپ نے پہلے بنائے تھے، ما فوق العشرہ کے جو آپ نے اشرات بنائے تھے، اس کے اوپر آپ نے اس کو جمع کر دینا، یہ پانچواں عمل ہو جائے گا۔ تو جب یہ آپ 5 اعمال کریں گے تو اس طریقے سے آپ 5 اور 10 کے درمیانی اعداد کو آپس میں ضرب کر سکیں گے اور وہ حاصل ضرب آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ مثلا مثال کے طور پر ہمارے پاس یہ دو عدد ہیں، ایک ہے 8 کا عدد اور دوسرا ہے 7 کا عدد، ان کو ہم آپس میں ضرب دینا چاہتے ہیں۔ تو سب سے پہلا ہم عمل یہ کریں گے کہ ہم ان مضروبین کو آپس میں کریں گے جمع، یہ مضروبین کو جمع کیا جائے گا۔ تو مضروبین کو جب ہم نے جمع کیا 8 اور 7 کو تو یہ بن گیا 15۔ اس کے بعد آپ نے یہ دیکھیں کہ 10 سے یہ 15 5 زائد ہے، 5 زائد ہے تو جتنا زائد ہے تو زائد کے آپ نے اشرات بنا لینے ہیں۔ اب اس کو یوں کر لیں، ما فوق العشرہ، اس کے آپ اشرات بنا لیں۔ تو 5 زائد ہے، اس کے اشرات بن جائیں گے 50۔ تیسرا عمل آپ نے یہ کرنا ہے کہ مضروبین میں سے ہر ایک کے اوپر 10 کا فضل معلوم کرنا ہے۔ مثلا مثال کے طور پر 7 کے اوپر جو 10 کا فضل ہے وہ 3 ہے اور 8 کے اوپر جو 10 کا فضل ہے وہ 2 ہے۔ یہ فضلین آپ کو معلوم ہو گئے۔ اس کے بعد آپ نے ان دونوں کو کر دینی ہے ضرب، یہ بن گیا 6۔ یہ تیسرا عمل۔ چوتھا عمل یہ آپ نے کرنا ہے، بلکہ یہ چوتھا عمل ہو گیا، فضلین معلوم کرنے کے بعد یہ فضلین تھے، یہ 2 اور 3 یہ فضلین تھے۔ اس کے بعد آپ نے کرنا یہ ہے کہ ان فضلین کو آپس میں ضرب کر دینا، یہ چوتھا عمل ہوگا آپ کا، تو یہ بن جائے گا 6۔ پھر اس کے بعد آپ نے اس 6 کو جو آپ نے ما فوق العشرہ کے اشرات بنائے تھے اس کے اندر جمع کر دینا ہے۔ تو بلکہ جو اشرات بنائے تھے وہ 50 کا عدد ہے، 15 کا نہیں بلکہ 50 کا عدد ہے۔ تو آپ 50 کے عدد کے اندر آپ جمع کر دیں گے 6 کو، تو یہ 50 جمع 6 یہ بن جائیں گے 56، اور یہی ہمارا جواب ہے۔ تو یہ تھے ضرب کے قواعد۔ مصنف نے یہی یہ جو دوسرا قاعدہ ہے وہ بیان کیا کہ تجمع المضروبین، ہم مضروبین کو جمع کریں، اور وتبسط ما فوق العشرہ اشرات، اور آپ جو ما فوق العشرہ ہے اس کے آپ اشرات بنا لیں، اور وتزید علی الحاصل مضروب فضل العشرۃ علی احدہما فی فضلہ علی الاخر، آپ نے 10 کا فضل معلوم کرنا ہے ایک عدد کا، اور پھر اس کو ضرب دے دینی ہے آپ نے 10 کا جو فضل دوسرے عدد کے اوپر ہے اس کے اندر، اور پھر ضرب دینے کے بعد آپ نے اس کو زائد کر دینا ہے
حاصل کے اوپر، حاصل یعنی کہ جو ما فوق الاشرہ کے آپ نے اشرات بنائے اور جو اشرہ حاصل ہوا ہے، اشرات حاصل ہوئے ہیں، اس کے اوپر آپ نے اس مضروب کو، یہ جو حاصل ضرب ہے فضلین کا جو حاصل ضرب ہے، اس کو آپ نے جمع کر دینا ہے۔ تو اس طریقے سے آپ دو عددوں کو 10 اور 5 اور 10 کے درمیانی جو اعداد ہیں ان کو آپ ضرب کر سکتے ہیں۔ اس کی مثال دی ہے کہ مثال ہوا 8 فی 7، 8 ضرب 7، زدنا علی الخمسین، 50 کے اوپر ہم نے زائد کیا 2 فی 3 کا مضروب۔ یہ 50 کیسے ہے؟ یہ 50 اس طریقے سے ہے کہ جب ہم نے 8 اور 7 کو جمع کیا تو یہ بن گئے 15، اور 15 یہ 10 کے اوپر 5 زائد ہے، تو جو جتنا زائد ہے اس کے ہم نے بنا لیے اشرے، تو یہ 5 کے اشرے بن گئے، وہ بن گئے 50، اور پھر ہم نے 2 کو 3 کے اندر ضرب دیا تو وہ بن گیا 6، 6 کو ہم نے جب 50 کے اندر جمع کر دیا تو یہ بن گیا 56۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ علم نافع، عمل صالح اور اخلاص عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ